مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کی جائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اتحادی تنظیمات مدارس دینیا کا مطالبہ ہے کہ مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے ماتحت کی جائے۔ تو اگر ہم دونوں پہلوؤں کو دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے ماتحت رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت مان لیں تو اس میں کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، اور اگر ہم مدارس کو سول سوسائٹی ایکٹ کے ماتحت مان لیں تو اس میں کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ تو اگر ہم مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت مان لیں تو اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سرکاری فنڈ کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اگر مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کی جائے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ سرکاری فنڈ کا حصول آسان ہو جائے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس کے اسناد کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مدارس کے اسناد کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دو فائدے ہوئے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے سے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں فرضی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کو چھوڑے خود سرکاری تعلیمی اداروں کو فنڈ نہیں دیتا، چیز ہے کہ پھر مدارس والوں کو دے دے۔ مدارس تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنے تعلیمی اداروں کو فنڈ نہیں دیتا تو مدارس والوں کو کیا ملے گا؟ ایک دوسرا فائدہ جو تھا اس پر اعتراض یہ ہے کہ مدارس کی اسناد تو دور کی بات ہے، خود ان کے تعلیمی ادارے یونیورسٹیز کے فاضل کلرک کی پوسٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ان کے دو فائدے تھے اور ان میں یہ اعتراض ہے۔ جبکہ نقصانات میں سے کیا نقصان ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ سرکار کی مدد لے کر مدارس کی آزادی ختم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی۔ پہلا نقصان یہ ہے۔ اگر مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کی جائے تو اس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ مدارس آزادی سے نکل کر اور سرکار کے ماتحت آ جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ نظامی تعلیم اور نصابی تعلیم دونوں میں مدارس کی خود مختاری ختم ہو جائے گی اور اسکول اور کالج کی طرح نصاب اپنانا پڑے گا۔ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جن اسٹیک ہولڈرز نے پاکستان کے عصری نظام کو داؤ پہ لگایا اور وہی لوگ مدارس کے نظام کو کباڑا کریں گے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ مدارس کا رجسٹریشن رینول اور آڈٹ کے مشکل ترین مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے جامعۃ الرشید کے اپنے البیرونی اسکول کے رجسٹریشن پہ 1 سال سے زیادہ عرصہ اس پہ لگایا تھا۔ اس وقت بھی کراچی جیسے شہر 5000 سے زائد اسکول رجسٹریشن سے محروم ہے۔ 4 سالوں سے ان کے فائلیں پینڈنگ میں ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ آپ مدارس کے لیے فنڈنگ اور ذرائع کے آمدن پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔
جیسا کہ ایک اسکول اور کالج والے چندہ نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ بھی اس کے پابند ہو جائیں گے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ مدارس کا کردار محدود ہو جائے گا، اس طرح کہ آپ صرف سرگرمی تعلیم کے حد تک محدود رہیں گے۔ اس طرح آپ کے مدرسے کے مسجد بھی آپ کے مدرسے کے دائرے اختیار میں نہیں آ سکیں گے۔ ساتواں نقصان یہ ہوگا کہ کسی بھی قومی ایشو پہ موقف دینے کے مدرسے کا دارالفتہ افتاء دینے میں آزاد نہیں ہوگا۔ جو سرکار کا موقف ہوگا وہی مدرسہ اپنائے گا۔ یہ وہ نقصانات ہے اگر مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کی جائے۔ اگر مدارس کو سول سوسائٹی ایکٹ کے ماتحت کی جائے تو اس میں کیا نقصان ہوگا وہ بھی سن لیں۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ مدارس کو سرکار کی معاونت میسر نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ مدارس کے اسناد کو مقبولیت کما حقہ نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ فرضی نقصانات ہے، کیونکہ وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو رجسٹریشن کی صورت میں بھی سرکاری فنڈ اور مدرسے کے فاضل کو ملازمت دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ فوائد اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس اپنے تعلیمی نصاب میں